السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام جنت سے محروم کر دینے والے 40 عمل، تالیف الشیخ محمد عظیم حاصل پوری حفظہ اللہ۔ جہنم کا تعارف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه النار التي كنتم بها تكذبون۔ سورۃ طور۔ جہنم ہولناکی، دہکتی اور شعلے اگلتی آگ کا نام ہے جو بری قیامگاہ، برا ٹھکانہ اور برا مسکن ہے۔ اس کی ہولناکی اور شدت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا جسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ کھونے لگے گا۔ صحیح مسلم۔ قرآن سے جہنم کا تعارف۔ اب ہم قرآن مجید سے جہنم کا مختصر سا تعارف پیش کرتے ہیں تاکہ انسان اس سے اپنا بچاؤ اور دفاع کر سکے۔ شیطان کی پیروی کرنے والے تمام انسانوں کے لیے جہنم کی وعید ہے، جس کے 7 دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے لیے جہنمیوں میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ سورۃ الحجر۔ فیصلہ کے بعد کافر گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ جب وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جہنم کے دربان ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس خود تمہارے لوگوں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور اس دن کے آنے سے ڈراتے تھے؟ وہ جواب دیں گے، ہاں آئے تھے، لیکن عذاب کا فیصلہ کافروں پر حق ثابت ہو کے رہا۔ کہا جائے گا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ تکبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے۔ سورہ الزمر۔ یقیناً منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ سورۃ النساء۔ قیامت کے دن ہم جہنم سے پوچھیں گے، کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی، کیا اور کچھ ہے؟ سورہ قاف۔ جب کافر جہنم میں پھینکے جائیں گے تو وہ جہنم کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے۔ جہنم جوش کر رہی ہوگی، ایسا معلوم ہوگا کہ غصے کے مارے ابھی پھٹ جائے گی۔ سورۃ الملک۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تنگ اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اس سے بجا لاتے ہیں۔ سورہ التحریم۔ جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ سورہ مدثر۔ جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں انہیں گناہ کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا۔ ذلت ان پر مسلط ہوگی، انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ یہ لوگ آگ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ یونس۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا ہے، انہیں ہم یقیناً آگ میں جھونکیں گے، جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ عذاب کا خوب مزہ چکھیں۔ اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ سورۃ النساء۔
جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ سورہ یونس۔ جہنمی عذاب سے تنگ آ کر موت طلب کریں گے لیکن انہیں موت نہیں آئے گی۔ سورۃ الفرقان۔ جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہرے کا گوشت جلا ڈالے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ سورۃ المؤمنون۔ جہنم کی آگ نہ زندہ چھوڑے گی نہ مرنے دے گی۔ سورۃ الاعلیٰ۔ جہنم کی آگ لوگوں کو چکنا چور کر دے گی۔ سورۃ الہمزہ۔ جہنم میں کافروں کو بند کر کے اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ سورۃ الہمزہ۔ جہنم میں کافر پھنکار ماریں گے اور شور اس قدر ہوگا کہ کانوں بڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ سورۃ الانبیاء۔ جہنمیوں کو تھوہر کا زہریلا کانٹے دار اور بدبو دار درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ سورۃ الدخان۔ جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ نیز کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ سورہ ابراہیم۔ جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ سورۃ الحج۔ جہنمیوں کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے باندھ دیے جائیں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر برسائے جائیں گے۔ سورہ ابراہیم۔ جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا۔ سورۃ الاعراف۔ جہنمیوں کو سخت زہریلی گرم ہوا اور سخت زہریلے گرم دھوئیں کا عذاب دیا جائے گا۔ سورۃ الواقعہ۔ جہنم میں جہنمیوں کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ سورۃ القمر۔ جہنمیوں کو لوہے کے کرزوں اور ہتھوڑوں سے مارا جائے گا۔ سورۃ الحج۔ جہنمیوں کے پاؤں میں بھاری بیڑیاں ڈالی جائیں گی۔ سورۃ المزمل۔ جہنمی پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا جو چہرے کو بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے۔ سورۃ الکہف۔ حدیث سے جہنم کا تعارف۔ جہنم میں بعض لوگوں کو آگ ٹخنوں تک جلائے گی، بعض لوگوں کو کمر تک جلائے گی اور بعض لوگوں کو گردن تک جلائے گی۔ صحیح مسلم۔ ایک دفعہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک دھماکے کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ راوی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک پتھر تھا جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور وہ آگ میں گرتا چلا جا رہا تھا اور اب وہ جہنم کی تہ تک پہنچا ہے۔ صحیح مسلم۔ جہنم کا احاطہ 4 دیواروں پر مشتمل ہے۔ ہر دیوار کے درمیان 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ ابو یعلا للاثری۔ قیامت کے روز جہنم میدان حشر میں لائی جائے گی تو اس کی 70,000 بھاگیں ہوں گی اور ہر بھاگ کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، یعنی زنجیر۔ صحیح مسلم۔ جہنمی اس قدر روئیں گے کہ اگر ان کی آنسوں میں کشتیاں چلائی جائیں تو چلنے لگے، آنسو ختم ہو جائیں گے تو جہنمی خون کے آنسو بہائیں گے، یعنی پانی کے آنسوؤں کی جگہ۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ۔ کھولتا ہوا پانی کافروں کے سروں پر ڈالا جائے گا جو سر کو چھید کر پیٹ تک پہنچے گا اور پیٹ میں جو کچھ ہوگا اسے کاٹ ڈالے گا اور وہ سب کچھ اس کی پیٹھ سے نکل کر قدموں میں جا گرے گا اور اس سزا کے بعد کافر پھر اپنی پہلی حالت پر لوٹا دیا جائے گا۔ اشرح السنہ۔
اور یہ حدیث حسن ہے۔ اگر جہنم میں کافروں کو مارنے والا لوہے کا ایک گرز زمین پر رکھ دیا جائے اور سارے انسان اور جن اکٹھے ہو جائے تب بھی اسے نہیں اٹھا سکتے۔ مسند ابی یعلا للاثری۔ جہنم میں بختی اونٹ کے برابر سانپ ہوں گے، ان میں سے ایک سانپ کے کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا۔ جہنم میں بچھو کھچروں کے برابر ہوں گے، ان میں سے ایک بچھو کے کاٹنے سے 40 سال تک جہنمی زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا۔ مشکات المصابیح۔ جہنم میں کافر کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ ہوگی، ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا اور اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہوگی۔ صحیح ترمذی للالبانی۔ قیامت کے روز کافر کی دھاڑ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی موٹائی 70 ہاتھ، اس کا بازو و بیضہ پہاڑ کے برابر اور ران ورکان پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اس کے بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جتنی میرے اور ربضہ گاؤں کے درمیان فاصلہ ہے۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ۔ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا جسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ صحیح مسلم۔ محترم قارئین، جہنم کی ہولناکی وحشتناکی کے مناظر کا مختصر تعارف آپ پڑھ چکے ہیں۔ ہمیں اللہ سے ایسے اعمال کرنے کی توفیق طلب کرنی چاہیے جس سے اللہ ہمیں اس جہنم سے بچا کر اپنی جنت میں داخل کر دے۔ اس لیے پہلے ہم نے 40 ایسے اعمال آپ کے سامنے پیش کیے تھے جن کی وجہ سے انسان جنت کا وارث بن جاتا ہے۔ اب ہم ایسے اعمال پیش کرتے ہیں کہ جن کے پائے جانے کی وجہ سے انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں نیک اور جنتی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اور جہنمی اعمال سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اخوکم فی الدین محمد عظیم بن غلام مصطفیٰ حاصل پوری۔ جنت سے محروم کر دینے والے 40 عمل۔ پوائنٹ فرسٹ، نیکی کر کے احسان جتلانا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان جتلانے والا والدین کا نافرمان اور ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سنن نسائی۔ پوائنٹ نمبر سیکنڈ، تکبر کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ صحیح مسلم۔ پوائنٹ تھرڈ، والدین کی نافرمانی کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے، ہمیشہ شراب پینے والا، والدین کا نافرمان اور دیوس جو اپنے اہل و عیال میں خباثت بے حیائی کو برقرار رکھتا ہے۔ سنن نسائی و صحیح الترغیب۔ پوائنٹ فورتھ، زبان کا غلط استعمال کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے اعمال کے بارے میں دریافت کیا گیا جن کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ اور شرمگاہ کا غلط استعمال کرنا۔ ترمذی، ابن ماجہ والسلسلۃ الصحیحہ۔ پوائنٹ ففتھ، چغلی کرنا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔
صحیح مسلم۔ پوائنٹ 6، رشتہ داری توڑنا۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا، یعنی رشتہ داری توڑنے والا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ پوائنٹ 7، حرام کھانا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جسم حرام غذا سے پلا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ابن حبان صحیح الترغیب۔ پوائنٹ 8، ہمسائے کو اذیت دینا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا ہمسایہ اس کی شر سے محفوظ نہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم۔ پوائنٹ 9، اپنا نسب تبدیل کرنا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص جانتے بوجھتے اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا باپ بنائے اس پر جنت حرام ہے۔ صحیح البخاری۔ پوائنٹ 10، ناجائز لوگوں کا مال کھانا۔ سیدہ خولہ انصاریہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی لوگ اللہ کے مال پر ناجائز طریقے سے تصرف کرتے ہیں، یعنی قبضہ، ان کے لیے قیامت کے دن آگ ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 11، ذمہ معاہد کو قتل کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ذمہ عہد والے کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت سے آتی ہے۔ صحیح البخاری۔ پوائنٹ نمبر 12، مسلمان کا حق مارنا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق وصول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ کو واجب اور جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ پوائنٹ نمبر 13، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہبند کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا جہنم میں جائے گا۔ صحیح البخاری۔ پوائنٹ نمبر 14، سونے کے برتنوں میں پینا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ پوائنٹ نمبر 15، عورت کا مرد کی مشابہت کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، والدین کا نافرمان، دیوس اور مرد کی مشابہت کرنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ صحیح الجامع الصغیر۔ پوائنٹ نمبر 16، رعایا کو دھوکہ دینے والا حاکم۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مسلمان
رعیت پر حکومت کرنے والا حاکم اگر اس حال میں مرا کہ وہ اپنی رعیت سے دھوکہ کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ صحیح البخاری۔ پوائنٹ نمبر 17، سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد زبان اور بد مزاج آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحیح ابی داود للالبانی۔ پوائنٹ نمبر 18، بلا وجہ عورت کا طلاق طلب کرنا۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق مانگی اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ صحیح الترمذی للالبانی۔ پوائنٹ نمبر 19، صرف کالا خضاب لگانا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ لوگ کبوتر کے سینے جیسا سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گے۔ صحیح ابی داود للالبانی۔ پوائنٹ نمبر 20، شوہر کی ناشکری کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی۔ صحیح ترغیب۔ پوائنٹ 21، زنا کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا گناہوں سے، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ 3 یہ ہیں، بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ صحیح مسلم۔ پوائنٹ نمبر 22، بخل اور سرکشی کرنا۔ سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ ہر سرکش، بخیل اور متکبر جہنمی ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ عفواً، یہ صرف صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پوائنٹ نمبر 23، جھوٹ بولنا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور گناہ آتش جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں بھی کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ پوائنٹ نمبر 24، فضول گفتگو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسا اوقات بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ صحیح البخاری۔ پوائنٹ نمبر 25، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جس شخص نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح البخاری۔ پوائنٹ نمبر 26، علم دین چھپانا۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے دین کا مسئلہ دریافت کیا گیا اور اس نے چھپایا، قیامت کے روز اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ صحیح ترمذی للالبانی۔ پوائنٹ نمبر 27، دوگلا پن اختیار کرنا۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں دوگلا پن اختیار کیا، اس کے لیے روز قیامت آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ صحیح ابی داؤد الالبانی۔ پوائنٹ نمبر 28، خودکشی کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا گلا گھونٹ کر مرے وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جو شخص تیر، خنجر، بندوق سے اپنے بندوق بریکٹ میں ہے اپنے آپ کو مارے وہ جہنم میں بھی اپنے آپ کو تیر مارتا رہے گا۔ صحیح البخاری۔ پوائنٹ نمبر 29، جانداروں کی تصویر بنانا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تصویریں بنانے والوں کو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ صحیح البخاری۔ پوائنٹ نمبر 30، دنیاوی جاہ و جلال کے لیے علم سیکھنا۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص علم دین حاصل کرے، علماء سے فخر کرنے کے لیے یا بے علم لوگوں سے جھگڑا کرنے کے لیے یا بڑے لوگوں کے چہرے اپنی طرف جھوٹی شہرت کی خاطر متوجہ کرنے کے لیے، اللہ انہیں آگ میں داخل فرمائے گا۔ صحیح ترمذی۔ پوائنٹ نمبر 31، شہرت کا لباس پہننا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دنیا میں شہرت اور ناموری کے لیے کپڑے پہنے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز ذلت کا لباس پہنائے گا، پھر اس میں آگ لگا دے گا۔ ابن ماجہ، اور یہ حدیث حسن ہے۔ پوائنٹ نمبر 32، دھوکہ اور فریب دینا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، فریب اور دھوکہ آگ میں ہے۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، یہ حدیث حسن ہے۔ پوائنٹ نمبر 33، مردوں کا سونا پہننا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتاری اور دور پھینک دی، پھر فرمایا، تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ پوائنٹ نمبر 34، بندے کا پسند کرنا کہ میرا کھڑے ہو کر استقبال ہو۔ سیدنا ابو مجلز سے مروی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے آنے پر حضرت عبداللہ بن زبیر اور صفوان رضی اللہ عنہما کھڑے ہو گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، دونوں بیٹھ جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ دست بستہ باادب اس کے سامنے کھڑے ہوں، وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ ترمذی، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ پوائنٹ نمبر 36، شراب پینا اور نشہ کرنا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو نشہ آور مشروب پیے گا اسے جہنم میں جہنمیوں کا پسینہ پلائے گا۔ صحیح مسلم۔ پوائنٹ نمبر 36، غیبت کرنا۔
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے دوران میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے جن سے وہ اپنے چہروں اور اپنی سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے تھے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ صحیح ابی داؤد للالبانی۔ پوائنٹ نمبر 37، سود کھانا۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب میں میرے پوچھنے پر جبریل اور میکائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ اور وہ شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا اور جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے، وہ شخص تھا جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ صحیح البخاری۔ پوائنٹ نمبر 38، ناحق مومن کو قتل کرنا۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آسمان اور زمین میں رہنے والی ساری مخلوق جن و انس اور فرشتے ایک مومن آدمی کے قتل میں شریک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ صحیح ترمذی للالبانی۔ پوائنٹ نمبر 39، اچھی طرح وضو نہ کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، ان کی ایڑیاں گیلی نہ ہونے کی وجہ سے چمک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خشک ایڑیوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے، وضو اچھی طرح کیا کرو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ پوائنٹ نمبر 40، جانوروں پر ظلم کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا، جس وجہ سے وہ مر گئی تھی اور اس کی سزا میں وہ دوزخ میں چلی گئی۔ جب وہ عورت بلی کو باندھے ہوئے تھی تو اس نے اسے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ دی، نہ پینے کے لیے، اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔